ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. اچھا، میں آپ کو اس سیگمنٹ میں ایک انوکھا تبصرہ دکھانا چاہ رہا ہوں. چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کی الیکشن پر انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے اب سندھ کے چیف منسٹر، اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب پہ پیناما لیکس کے اوپر. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اتفاق کرتا ہوں اس نقطہ نظر سے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. یہ اوپینین ہے ڈاکٹر تنویر زمانی کا، جو کہ پیپلز پارٹی میں تھیں لیکن ان کی اختلافات ہیں میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں. لیکن ان کی کرائے ابھی وہ آئی ہوئی تھی 2-3 دن سے پاکستان میں تھیں، کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد. اور یہ کچھ تصویریں ہیں. شاہزین بگٹی صاحب سے ملاقات کوئٹہ میں ہوئی ہے، کوئٹہ پریس کلب میں انہوں نے پریس کانفرنس کی. اسلام آباد آئیں یہاں پر اور اپنے دفتر کا افتتاح کیا. یہ کچھ تصویریں ہیں. لیکن جو انٹرسٹنگ دو باتیں انہوں نے مجھ سے کی، میں نے ایک انٹرویو ان کے ساتھ کیا تھا، ابھی اس وقت میرے پاس ٹائم شاید وہ پورا انٹرویو دکھانے کا نہیں ہے، لیکن 2 باتیں انہوں نے کی بڑی انٹرسٹنگ ہے اور میری نظر میں یہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ انہیں خاص طور پہ دکھایا جائے، اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. مراد علی، میں بھی نواز شریف صاحب پہ جو انہوں نے بات کی ہے وزیر اعظم صاحب پہ پیناما لیکس کے حوالے سے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن پہلے انہوں نے بات کی مراد علی شاہ صاحب پہ. ابھی بہت ایک وہ ہے آپٹیمزم ہے کہ ان کے آنے سے جو ہے سندھ میں حالات بہتر ہوں گے. محترمہ ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ سمجھتی ہیں کہ ایسے نہیں ہوں گے اب، کیونکہ ان کا تجربہ ہے پیپلز پارٹی میں. اس لیے میری نظر میں ہمیں سننا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اس حوالے سے. تو اس لیے ذرا یہ دیکھیں انہوں نے مجھے کیا بتایا مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں. دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سسٹم نیڈس ٹو بی چینج، ناٹ دا پیپل ہو آر گورننگ اٹ. یہی بات آپ کے راہل شریف نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہے کہ آپ سسٹم اگر آپ کو وہی رکھیں گے، آپ بندہ گرا کے یا -1 کر کے آپ کبھی بھی اپنے سسٹم کو ون نہیں کر سکتے. تو یہی بات اس طرح ہے کہ آپ ایک سی ایم چینج کر کے سندھ کی سیاست بڑی ڈیپ سیاست ہے. بڑے اس کے کراچی کے ڈائنامکس اور ہیں، انٹیریئر سندھ کے ڈائنامکس اور ہیں. اور آپ سی ایم اگر کسی کو بنا ہے، ایک بندہ برسوں سے تھا، وہ چاہے کسی بھی فارم میں تھا، کسی بھی ان کی ایج ریٹائرڈ ایج تھی آلریڈی، وہ خدمت کرے جا رہے تھے اپنے انداز میں، ان کا اپنا انداز تھا. ہی از آنسربل ٹو گاڈ اینڈ ہی از آنسربل ٹو نیب فار دیٹ. لیکن یہ کہ ان کو ریٹائر ہونا ہی تھا، یہ کوئی ابرپٹ نیوز نہیں ہے ہمارے لیے. یہ تو اس سے پچھلی اسی کمیٹی میں ان کے کو چیئرمین نے یہ سجیسٹ کیا تھا، تو نیچے کی کمیٹیوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. لیکن یہ کہ اب اگر وہ ریٹائر ہوئے ہیں اور دوسرا بندہ آیا ہے، سسٹم وہی ہے، سسٹم کی پکڑ وہی ہے. جے آئی ٹی میں جن لوگوں کے نام آئے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو پکڑ کے لے جانا چاہیے. جن جے آئی ٹیز میں جو نام آئے ہیں وہ ابھی تک کھلے پھر رہے ہیں، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ جو نیا آنے والا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا. یس، جذباتی باتیں نوجوان لوگ کر سکتے ہیں وہاں بیٹھ کے کہ ہم نئے اس کو لے آئے ہیں، ابھی ہم یہ چاہیں گے، ہم وہ چاہیں گے. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، جیسا میں کہتی ہوں یہ ساری آسمانی باتیں ہیں، آسمانی کتابوں والی باتیں. ان سے میں نہیں سمجھتی کہ آپ سی ایم کو چینج کرنے سے، اس میں ایز سچ کوئی سی ایم کا قصور نہیں تھا. ہی یوزڈ ٹو آلویز ڈو دا اسکرپٹ پارٹ، ایکسیپٹ وہ ان کے جوکس کے جی وہ یہ اس چیز کو وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ تو ان کی پالیسی نہیں ہوتی تھی، مگر پالیسی پہ انہوں نے پالیسی کو فالو کیا تھا. اور اب چاہے مراد علی شاہ ہو یا قائم علی شاہ، دے آر گوئنگ ٹو فالو دا سیم پالیسی. And that policy is grown through a system and living in a system. Unless and until that system is not changed, میں نہیں سمجھتی کہ آپ کے سندھ کے حالات کبھی بھی ڈیفرنٹ ہوں گے. یا انٹیریئر سندھ لے لیں یا کراچی کے. اور کراچی کے ڈائنامکس کی تو بات ہی اور ہے، وہ تو بس کراچی والے ہی سمجھ سکتے ہیں. بہت ڈیفرنٹ ویو پوائنٹ ہے جو ڈاکٹر زمانی نے دیا ہے مراد علی شاہ صاحب کے اوپر. یہ ان کی اوپینین ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن انٹرسٹنگ ہے میری نظر میں. یہ یعنی کہ سوچنے والی بات ہے. اور دوسری جو انہوں نے بات کی وہ پیناما لیکس کے اوپر ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پیناما لیکس جو ہے وہ اس میں حکومت تو کامیاب ہو گئی ہے اسے گول کرنے میں سارے ایشو کو. جو پہلے بھی میں نے پروگرام کیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ یہ گول ہو جائے گا اور یہ کر لیں گے رمضان سے پہلے، اور یہ ہوا ہے. لیکن اس حوالے سے دیکھیں ڈاکٹر زمانی کیا کہتی ہیں. پیناما لیکس دیکھیں ایسا ایشو ہے کہ اس کے 3 فیزز تھے. جب پیناما لیکس پہلے 30 دن میں آیا تو ایک سوچ تھی، پھر مڈل فیز اس کا، اور پھر اب یہ 3rd فیز چل رہا ہے. 90 ڈیز بعد یا ابو 90 ڈیز بعد پیناما لیک کی ڈیفرنٹ سوچ ہوتی ہے. میں نے خود کہا تھا اس وقت کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی اتنا ہائپرفورنیٹڈ معاملہ ہے تو بھئی آپ کے وزیر اعظم کو سسپینڈ ہونا چاہیے 3 مہینے یا ساری زندگی کے لیے، اور اس کو پھر ان کیسز کو سارے پیناما لیک کے لوگوں کو فوجی عدالتوں میں جانا چاہیے. لیکن اب یہ 1 مہینے گزر گئے اس بات کو، ڈائنامکس چینج ہوتی ہیں. آج میں باہر سے آتی ہوں تو اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ کس طرح ہمارے ملک کو دیکھا جا رہا ہے. اب آپ سی پیک کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں. کب تک آپ یہ پیناما لیکس کا رولہ ڈالتے رہیں گے احمد صاحب؟ آپ خود سوچیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ریاست فرسٹ، کنٹینیو دا حکومت، لیٹ دا سی پیک گو ان دیٹ ڈائریکشن. یہ تھوڑی ہے کہ جی یہ دھرنے ڈالنے والے، یہ اپنے مریدوں کو لے کر آنے والے، یہ اپنی کرکٹ فین کلب اپنی ٹیم کو لے کے آنے والے، یہ اب آپ کی الیکٹورل حکومت گرانے لگے. دیکھیں لفظ پیناما لیکس
اٹس ناٹ لیگل. یہ لیکس ہے, یہ نیوز نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ کیمرون صاحب نے وقت سے پہلے پریمیچور استعفیٰ دیا تھا, لیکن اس کے بھی کچھ ریزنز تھے. ہمارے پرائم منسٹر کو ان پاناما لیکس پر ہم نہیں الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گرا سکتے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کے پرائم منسٹر کو, ایکٹیو پرائم منسٹر کو آپ نے ملک سے نکالا تھا, آپ نے اس کو ملک سے آف شور کیا تھا 11 سال. اب اگر اس نے آف شور کمپنیز میں انویسٹ کیا تھا اپنے یا اپنے بچوں کے نام, تو کیا وہ پھر مشرف صاحب کو ہر مہینہ بھیجتا؟ چاہتے کیا تھے لوگ؟ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ان تمام باتوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے, اور اس وقت ریاست فرسٹ کو کنسیڈر کر کے میں سمجھتی ہوں اس بات کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, اور یہ اینٹائی دھرنا کلچر, اینٹائی دھرنا کیمپین کرنا چاہیے, اور شٹ ڈاؤن کرنا چاہیے دھرنوں کو. دنیا میں اچھی طرح نہیں دیکھا جاتا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو, اپنے مریدوں کو, اپنے کرکٹ کی ٹیم کو لا کے بٹھا دیں, فین کلب کو, اور اپنی حکومت گرانے کی باتیں کریں. سو آئی ایم ناٹ ان فیور آف دس آل دھرناز ٹو آپ کی حکومت گرانے کے لیے یہ دھرنے دینا. قریشی صاحب, آئی تھنک دس از ڈسگسٹنگ. تو یہ ڈاکٹر زمانی کی ہے, اس پہ تبصرہ میں ابھی ود ہولڈ کرتا ہوں, میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا, جتنا میں نے دکھایا ہے وہی کافی ہے.